کی واہ واہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ ایسا بنیے یا آپ کے ایسے اصحاب یا آپ کے ایسے اجداد ایسا بنتے تو ہم ان کا ذکر کرتے، مگر یہ کہ جو فرار، توجہ چاہتا ہوں، جو میدان میں ٹکا ہو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، مگر یہ کہ جو بھاگ گیا تو اس کا ذکر کیا؟ آپ ذرا سوچیں، جنہوں نے باغ فدق کو کھا لیا ہو ان کا ذکر کبھی نیک طریقے سے ہو پائے گا؟ یا تو لعنت کے ذریعے سے ہوگا، ذلت کے ذریعے سے ہوگا، رسوائی کے ذریعے سے ہوگا. بھائی جس سے شہزادی نہ راضی ہو تو اس سے بھلا شہزادی کے ماننے والے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شہزادی کون ہے راضی نہ ہو، اس سے بھلا شہزادی کے ماننے والے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ سی بات ہے. دنیا چند آدمیوں میں بیٹھ کر فیصلہ کر کے ان کو منتخب کر لے، لیکن اللہ جسے منتخب کر دیتا ہے وہ چند بیٹھے ہوئے پر بھاری پڑ جاتا ہے. صلوات محمد علیہ بتائیے جانے گا. ابھی میرے گفتگو ختم کیا. امام حسین کی فضیلت اور یہ 40 کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، جو رواں اور دواں ہے، اس شان و شوکت کے ساتھ کہ لوگ جا رہے ہیں اور اپنے پیسوں کو خرچ کر کے جا رہے ہیں. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے کو قربان کیا ہے. میں پورا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کسی ظالم بادشاہ کا دور گزرا ہے جہاں پر پابندی تھی، جہاں پر یہ پابندی تھی کہ آؤ اپنا ایک ہاتھ کٹواؤ تب جاؤ. یہاں تک کہ جب تعداد بڑھتی گئی تو ایک مرتبہ جب ظالم بادشاہ نے دیکھا تو کہا اب آؤ 2 کو ساتھ میں لے کر آؤ، ایک کو قربان کرو، ایک زیارت پہ جاؤ. ارباب ازاں امام حسین نے اتنی قربانی، اتنی محنت اور مشقت کی، ہم تک یہ دین بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچا. آج ہم کربلا آسانی کے ذریعے سے پہنچ جا رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں، بہت کاوشیں ہیں، علماء کرام کی کاوشیں ہیں، بہت محنتیں ہیں جنہوں نے ہم کو یہاں تک لایا کہ آج ہم اتنی سہولیات کے بعد بھی آج ہم اتنی آسانی سے فرش اذا مل گیا. اس فرش اذا پہ آ کے ہم ذکر مولا و ذکر امام حسین کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ دور ہیں، جس گاؤں میں گھر نہیں ہے، جس گاؤں میں ایک گھر ہو، ارباب ازاں ذرا سوچیں آپ، وہ لوگ ترستے ہیں ارباب ازاں کہ ہمارے فرش پہ جب فرش بچتا ہے تو کوئی آ جائے، کوئی آئے چاہے نہ آئے. اس فرش پہ ایک بیوی ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر اس فرش اذا پہ آتی ہے، کہتے ہیں لاؤ چند آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو تاکہ میرے لال کے زخموں کا یہ مرہم ہو سکے. ارباب ازاں آپ کو آئے زہرا ہیں، آپ اس فرش میں آئے ہیں، آپ فدیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ قلب ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے. یاد رکھیں اگر آپ نے ان کا حق ادا نہ کیا تو آپ کے قلب ادا نہ ہوا. ارباب ازاں ایام چہلم چل رہا ہے، کس کا چہلم؟ کربلا میں جو بے دردی کے ساتھ مارے گئے. پورا مسائل نہیں پڑھوں گا مگر کہ ارباب ازاں سے مختصر سا سن لیجیے. کربلا میں جسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جانتے ہیں ایک باپ کے سامنے جوان بیٹا دم توڑ رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ارباب ازاں کربلا میں آئے امام حسین کے سامنے. امام حسین نے کون کون سی مصیبت کو یہ دیکھا، قاسم کے لاشوں کے پامال ٹکڑے دیکھے، جوان بیٹا علی اکبر کے سینے میں لہزے کی علی دیکھی، اور محمد کو خاک خون میں تر دیکھا. خود اپنے 6 ماہ کے ننھے مجاہد علی اصغر کو ارے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے گئے تھے نا اپنی گود میں، لیکن ارباب ازاں 3 بھائی کی تیر کا شکار ہو کر علی اصغر مسکرا کے دنیا سے چلا گیا. ارباب ازاں یہی نہیں، امام حسین کو شہید ہو کر نوکے نیزہ پہ ان کا سر تلاوت کر رہا تھا، لیکن ارباب ازاں ایک بچی ہے جسے امام حسین بہت چاہتے تھے، اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. روایت بتاتی ہے جب بھی وہ بچی سینے پہ سویا کرتی تھی اپنے بابا کے بغیر اسے نیند نہیں آیا کرتی تھی. اے ارباب ازاں وہ سکینہ جو بعد شہادت حسین ارے جب روتی ہے تو اس کے رخساروں پہ تماچے لگتے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزاء.
अरबाब रज़ा हो सकीना जो कभी क्रिया करती अपने बाबा के बाद, अपने बाबा को याद करती है तो ज़ालिम आगे बढ़ता है, रुखसारों पे तमाचे लगाता है, तादियाने लगाता है, दुर्रे लगाता है। ए अरबाब रज़ा आइए जरा काफिला चलता है, उस मंजर को याद करें कि जब जनाब सकीना सवार हुई, अरे ऊंट की नंगी पुश्त थी, सकीना को रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया गया। अब जब वो ऊंट चलता था, सकीना की पुश्त जख्मी, आवाज देती थी भैया बचाओ, बाबा कहाँ मदद करने के आओ। ए अरबाब रज़ा काफिला पहुंचा जनाब सकीना को जिंदाने शाम में। ए बाबा जब सकीना गिरफ्तार हुई ना, ए बाबा आप मुझे बहुत प्यार करते थे, बाबा मैं समझ गई यतीमा किसे कहते हैं। ए बाबा जिंदाने शाम में कैद है, अरे ऐसे जिंदाना शाम जहां से ऊपर से परिंदा अपने घरों को जाते हैं। ए अरबाब रज़ा कब सकीना अपने घरों को जाएगी? लेकिन अरबाब रज़ा रवायत बताती जनाब सैयद सज्जाद से, जब जनाब सकीना ने पूछा ना कि भैया सैयद सज्जाद ये बताओ ये तायर कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद ने कहा ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। एक मरतबा सैयद सज्जाद से जनाब सकीना ने कहा ए भैया सैयद सज्जाद शाम होते ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं, लेकिन ए भैया सैयद सज्जाद हम कब मदीने जाएंगे? ए अरबाब रज़ा सकीना की जो उम्मीद थी मदीना जाने की वही पानी रह कर रह गई। लेकिन अरबाब रज़ा हाय वो सकीना जब आखिरी वक्त आया, एक मर्तबा गुस्सा आए, एक मर्तबा जैसी गुस्ल लेना चाहती है, सकीना के जिस्म से लिबास जुदा नहीं हो रहा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहा ए बीबी इस छोटी सी बच्ची पर अरे कौन सी मुसीबत गुजरी जो इसके जिस्म पर जख्मों के निशान। जनाब ज़ैनब ने कहा इतने तमाचे बताजिया ने खाए कि उसके निशान इसके जिस्म थे बस हो गए।